السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ محترم سامعین کرام، 1965 میں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے، جس میں ایک ملک کے پاس بہت زیادہ اور بہترین ہتھیار جبکہ ایک کے پاس کم ترین اور ناقص ہتھیار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کے پاس وجین ٹینک کے مقابلہ میں ہندوستان کے پاس برطانوی ساخت کا پیٹن ٹینک موجود ہے۔ اسی طرح اگر جہازوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس عام نیٹ جہاز جبکہ ہندوستان کے پاس فرانسیسی سائبر جیٹ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان پاکستان سے ہار جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے ہتھیار اس کے اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان کے فوجی اس کو بہترین انداز سے چلانا جانتے تھے، جبکہ ہندوستان کے ہتھیار بیرونی ممالک کے بنائے ہوئے تھے اور ان کے فوجی ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے تھے۔ ایک دفاعی تجزیہ نگار اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشینری، مشکل سے مشکل مشینری بھی، جو ملک اس کو بناتا ہے اس کے متعلقہ فوجی ہی اس کو اچھی تدبیر، جرت، ہمت اور حوصلے سے چلانا ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس مثال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسی مشین جس کو انسان بناتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک انسان کی ضرورت ہی پڑتی ہے اور ایک انسان ہی اس کو بہتر انداز سے چلانے کی قوت اور استعداد رکھتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو کہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، زندگی کے معاملات کرتا ہے، معاشرے میں چلتا پھرتا ہے، اس انسان کو چلانے کے لیے، اس انسان کو زندگی میں بہترین کردار ادا کرنے کے لیے اپنے رب کے قوانین اور ضوابط کی ضرورت کیوں نہیں؟ اور آخر یہ نعرہ کہ میرا جسم اور میری مرضی کیوں لگایا جاتا ہے؟ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان مجبور ہے کہ خدا کو مانے اور اس کے قوانین کو مانے، چاہے ایک انجینئر کی حیثیت سے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، یا مذہب کی نظر سے ایک اللہ تعالیٰ رب العزت جو کہ معبود حقیقی ہے، اس کے نام سے، اس کے وجہ سے اس کو جانا جائے۔ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی، یعنی ایک عالم فطرت ہے جبکہ ایک عالم روحانیت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان جس نے سمندر کو عبور کرنا ہو، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ کشتی بناتا ہے یا کسی ایسی چیز کا بندوبست کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اس دریا کو، سمندر کو عبور کر سکے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے چاہا اور وہ اسی طرح جس طرح عام زمین پر چلتا ہے، اسی طرح چلتا ہوا اس نے دریا کو عبور کر لیا۔ اس چیز سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ سمندر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، نہ کہ انسان کے بنائے ہوئے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے ہوتے تو انسان اسی طرح اس پر چلتا پھرتا جیسے وہ خشکی میں چلتا پھرتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ جو ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، یعنی عالم فطرت اور عالم روحانیت۔ اب عالم فطرت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اور اس قانون کی پابند ہیں کہ وہ ایک پراپر طریقے سے چلتی ہوئی بنے اور اس کے بعد وہ جو ہے وجود میں آئے اور اس کے بعد وہ انسان کو نفع پہنچائے۔ اور تمام عالم فطرت اس چیز میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ لیکن اگر ہم روحانیت کی طرف دیکھیں تو انسان ان تمام چیزوں کو یکسر بھلا دیتا ہے۔ اب انسان کی اصل زندگی روحانی زندگی ہے، جس نے انسان کو اس دنیا سے گزار کر آخرت کی دنیا میں لے جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آخر یہ میری رضا اور خوشنودی کا حقدار ہے یا نہیں، یا یہ جنت میں بھیجے جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اب وہ کیسے کہ ایک انسان کے ٹوٹل، یعنی اس کی عالم
فطرت عالم زندگی، جسمانی زندگی اور اس کی روحانی زندگی، ان دونوں کو ملا کر 100% حصہ بنتا ہے۔ اور اسلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ انسان اپنی 50% کی زندگی جو کہ جسمانی ہے اور اس میں جو وہ اصول اور قوانین کو وہ استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اسی طرح جو 50% روحانیت یعنی عالم روحانیت کا حصہ ہے، اس کو ملا کر ایک ایسا لاہ عمل تیار کرے، ایک ایسا پلان تیار کرے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی حاصل کر سکے۔ اب چونکہ روحانیت جو ہے وہ اخلاقی پہلو بھی ہے، یعنی اب دیکھیں کہ حیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اسی طرح حقوق العباد ہیں۔ اگر ہم ان میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم فطرت کے اندر یعنی جسمانی ہمارے اس عالم کے اندر اگر ہم کشتی کو نہ بنائیں اور اسی طرح سمندر میں چلنا شروع کر دیں تو ہم ڈوب جائیں گے، لیکن اس کا نتیجہ چونکہ فوراً آنا ہے اس لیے ہم پراپر بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے، اور یؤمنون بالغیب کہا گیا ہے کہ ایمان لائے غیب پر، تو وہ یہی ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر اس روحانی اور جسمانی زندگی کو ملا کر اللہ تعالیٰ کا مکمل فرما بردار بنے، اور جب وہ مکمل فرما بردار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کے اوپر بارش کی طرح برستی ہے، اور وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اب ایک کسان ہے، وہ جب کوئی چیز کاشت کرے اور اس میں وہ تمام زراعت کے جو اصول اور قوانین ہیں اس کی پیروی نہ کرے، تو آخر میں جب وہ فصل کاٹنے کی باری آتی ہے تو وہ اس نفع سے محروم رہ جاتا ہے جس کے لیے اس نے اتنی ساری محنت کی ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوانین اور اصولوں کو ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس بھیج دیا، اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے ساتھ اس ڈبے کے اندر اپنا وہ کتابچہ رکھتی ہے کہ آپ اس مشین کو ان قوانین اور اصولوں کے ذریعے جب تک نہیں چلائیں گے، ان چیزوں کو آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے، تب تک آپ اس مشین کی کارکردگی کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے اور اس کی کارکردگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس 2 چیزیں بھیجیں، اور اسی کا قرآن پاک میں بھی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک تو ہے قرآن پاک، جو کہ انسان کے لیے ایک ایسا کتابچہ ہے، اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو وہ ضرور بضرور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ قاضی ابو بکر بن العربی جو کہ ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قانون التاویل۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں آج تک جتنی علوم دریافت ہو چکے ہیں اس کی تعداد 77,450 ہے، جس میں تمام علوم شامل ہوتے ہیں جو اس وقت رائج الوقت ہیں۔ اب اگر اس پر مزید تحقیق کی جائے اور اس کو 2 سے ضرب دیا جائے تو اتنے علوم ہیں قرآن پاک میں کہ اس کا حساب کرنا ہی مشکل ہے۔ اب اس قرآن پاک کو یعنی یہ جو تھیوری ہمارے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس کتابچے کو بھیجا کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو چلانا ہے، کس طرح اپنی جسمانی زندگی کو چلانا ہے، تو پریکٹیکل سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا، یعنی اس تھیوری کو پریکٹیکلی طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہمارے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا، یعنی ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی جسمانی زندگی اور روحانی زندگی کے حوالے سے ہر چیز قرآن اور احادیث نبویہ میں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے رکھ دی، ہمیں بتا دیا، تو اب ہمیں اس کو فالو کرنا ہمارا کام ہے۔ جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، نہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور نہ ہی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب انسان کی زندگی روحانی اور جسمانی پہلوؤں پر مفصل انداز میں گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، اگلی ویڈیوز میں ان تمام کا ذکر کیا جائے گا۔
شکریہ.